وہاں پہ فلسطین میں کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہے، وہاں پہ کسی کو چوٹ لگتی ہے تو تکلیف تو ہمارے دلوں پہ ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم آج کہاں پہنچ گئے صاحب؟ مسلمان مارے جا رہے ہیں، ہماری زبان دعا کے لیے نہیں کھل رہی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں صاحب، جب ایسی محفلیں آپ کو بیٹھنے کا موقع ملے تو آپ وقت کو ضائع نہ کریں، آپ پنڈالوں کے تلے آ کر کے بیٹھے، آپ ادھر ادھر کھڑے ہو کر کے آپ اپنے نامہ اعمال کو ضائع نہ کریں، بلکہ اگر ایسی محفلوں میں آپ کو آنے کا موقع ملتا ہے تو آپ جب گھر سے نکلتے ہیں نا صاحب، تو آپ باوضو ہو کر کے نکلے، آپ اپنے گھر سے ارادے کر کے نکلے کہ میرے سر پہ گناہوں کی پوٹلی ہے، لیکن جا رکھے ہیں ہم بڑے پیر کی محفل میں، جا رکھے ہیں غوث آدم کی محفل میں، ہمارے سر پہ گناہوں کی پوٹلی ہے، ہم جا رکھے ہیں اللہ کے رسول کی محفل میں، جا رکھے ہیں اللہ کے ولیوں کی محفل میں۔ آپ گھر میں وضو بنائیں اور اس ارادے سے آئیں کہ جب تک ایسی محفلوں میں بیٹھیں گے تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی دین کی باتیں سیکھیں گے، ہم اس نیت پہ آ کے بیٹھیں کہ غوث آدم کی محفل میں آ کے بیٹھے ہیں، سر پہ گناہوں کی پوٹلی ہے، لیکن جب ہم یہاں سے چاہیں گے تو یہ گناہوں کی پوٹلی اللہ غوث آدم کے صدقے نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ اعلیٰ حضرت کی زبانی کہا کرے، اعلیٰ حضرت کی زبانی کہا کرے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا کھانے والے، قسم خدا کی اے مسلمانوں، جب تم ایسی نیتیں کر کے ایسی محفلوں میں آؤ گے، گناہوں کی پوٹلی لے کے آؤ گے، گناہوں میں ڈوب کر آؤ گے، لیکن جب ایسی محفلوں سے جاؤ گے اللہ غوث آدم کے صدقے تمہیں گناہوں سے پاک فرما کر اللہ تیری بخشش فرما دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا زندہ ہو کر کے سنیں، کہہ دو لا کہ یا غوث آدم۔ میری تقریر سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے تو تھوڑی دیر سن لیں، غور سے سنیں، کیا پتا کل کا صبح کا سورج آپ دیکھ پائیں کہ نہیں دیکھ پائے۔ ہمیں جو کرنا چاہیے ہم تو وہ کرتے نہیں ہیں۔ ادھر مسجدوں میں آذان ہوتے رہتی ہے، ہم نہ جانے چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے چائے نوشی کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم مسجدوں کی طرف نماز کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ جس بڑے پیر کے نام پہ آپ نے محفل سجائی ہے نا، سرکار غوث آدم کا فرمان کیا ہے صاحب سنو، سرکار غوث آدم فرماتے ہیں اگر کوئی بے نمازی مر جائے نا، اگر کوئی بے نمازی انتقال کر جائے، غوث آدم فرماتے ہیں کہ اس بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اللہ اکبر، بات سمجھ میں آئی؟ کیا سمجھا آپ نے؟ سرکار غوث آدم فرماتے ہیں اگر کسی بے نمازی کا انتقال ہو جائے، اگر کوئی مر جائے تو اس بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن ہونے نہ دینا۔ سرکار غوث آدم فرماتے ہیں اگر اس بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے، غوث آدم فرماتے ہیں کہ اس بے نمازی کی لاش کو قبر سے نکال کر مسلمان کے قبرستان کے باہر پھینک دینا۔ غوث آدم کا فرمان یہ ہے، لیکن ہم آج نماز سے کتنے دور بھاگے جا رہے ہیں۔ اللہ نے یہ زبان کس لیے دیا ہے صاحب؟ تاکہ ہم خدا کی عبادت کریں، اللہ کی تسبیح و تہلیل پڑھیں، ہے نا؟ اللہ نے یہ زبان دیا صرف کھانے کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ نے جو یہ زبان دیا ہے نا، اس زبان سے مصطفیٰ پہ درود پڑھتے رہے، اس زبان سے مصطفیٰ کی نام پڑھتے رہے۔ اللہ نے زبان دیا ہے کھائیں بھی آپ، اس زبان سے قرآن کی آپ تلاوت کریں، اس زبان سے آپ اللہ کی تسبیح و تہلیل پڑھا کریں، اس زبان سے نبی پہ درود پڑھا کریں، اس زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ درود پڑھا کریں۔ اللہ نے یہ ہاتھ دیا ہے کس لیے؟ صرف آپ کو کھانے کے لیے، صرف اس ہاتھ سے دوسروں کو اذا پہنچانے کے لیے۔ آج اس ہاتھ سے ہم دوسروں کو تکلیفیں دیتے ہیں، نقیب صاحب اس ہاتھ سے آپ نیک کام کیا کریں۔ اگر اللہ تمہیں توفیق دینا، اگر آپ کے محلے میں کوئی یتیم بچہ رہتا ہے، اگر آپ کے محلے میں کوئی مسکین بچہ رہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی انسان محبت سے اپنا ہاتھ کسی یتیم کے سر پہ رکھ دیتا ہے، کسی مسکین کے سر پہ رکھ دیتا ہے، تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر کوئی شخص کسی
مسکین کے سر پہ محبت سے اپنا ہاتھ رکھ دے، کسی یتیم کے سر پہ محبت سے اپنا ہاتھ رکھ دے، تو یا رسول اللہ اس یتیم اور مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی وجہ سے اس انسان کو فائدہ کیا ہے؟ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آپ کے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، اے صحابہ سن، اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ کسی یتیم کے سر پہ محبت سے رکھ دیتا ہے، مسکین کے سر پہ محبت سے رکھ دیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کے ہتھیلی کے نیچے اس مسکین کے سر کے جتنے بال آتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابہ، ہر بال کے صدقے اللہ اس انسان کو ایک ایک نیکیاں عطا کرتا ہے۔ جب تو بریلی کے امام پکار اڑتے ہیں، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اے اللہ کے نبی کے پیارے دیوانوں، موت کا کب بلاوا آ جائے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کیا پتا کہ کل کا صبح کا سورج دیکھ پائیں کہ نہیں دیکھ پائیں۔ آپ آئے ہیں نا اس محفل میں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ صحیح سلامت گھر کو پہنچ جائیں۔ اگر موت کا بلاوا آ جائے نا، یہیں پہ انسان بیٹھے بیٹھے اس کی روح نکل جائے گی۔ اپنی زندگی میں نیک اعمال کرو، خدا کی عبادت کیا کر۔ ایسی محفلوں میں بیٹھنے سے فائدے کیا ہیں پتا ہے آپ کو؟ پتا ہے آپ کو؟ نوجوانوں نے یہ محفل سجایا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس گاؤں میں، جس بستی میں یہ محفلیں منعقد ہوتی ہے نا، یہ محفلیں منعقد ہوتی ہے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایسی محفلوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے گاؤں کو ایک سال کے لیے تمام مصیبتوں سے اللہ اس کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ ارے کہہ دو نا اللہ کے سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ محفلیں کتنی متبرک اور مبارک محفل ہے۔ میرے سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، غریب نواز کے پیر و مرشد کا نام کیا ہے؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی مجلس میں جا کے بیٹھنا، با ادب ہو کے بیٹھنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی مجلس میں جا کے بیٹھنا تو عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے بیٹھنا۔ جب ایسی محفلوں میں جانا تو آپ جو ہے ادب کے ساتھ بیٹھنا، احترام کے ساتھ بیٹھنا، یعنی اطمینان کے ساتھ بیٹھنا۔ صاحب ایسی محفلوں کے مرتبے کیا ہے؟ جب آپ آئے ہیں تو سن لو، شہنواز قادری اس غوث آدم کی محفل سے کچھ پیغام دے کر جانے کی کوشش کرنا چاہتا ہے، کچھ آپ کو پیغام دینا چاہتا ہے۔ ایسی محفلوں میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے صاحب؟ جب آئیں تو اطمینان کے ساتھ بیٹھے، انسان کو اپنے جسم کو بھی حرکت نہیں دینا چاہیے، بلکہ نبی کے تذکرے بغور ہم سنا کریں۔ اللہ کے پیارے نبی کے دیوانوں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں، غریب نواز کے پیر و مرشد کہتے ہیں ایسی محفلوں میں با ادب ہو کر کے بیٹھنا۔ مریدین کہتے ہیں حضور جب ایسی محفلوں میں ہم ادب کے ساتھ بیٹھیں گے، عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر کے بیٹھیں گے، اے میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی، اگر ایسی محفلوں میں ہم با ادب ہو کے بیٹھیں تو ان محفلوں میں بیٹھنے سے ہمیں فائدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا جواب سنو۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں جو ایسی محفلوں میں با ادب ہو کے بیٹھتا ہے، عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے بیٹھتا ہے، تو حضرت خواجہ عثمان فرماتے ہیں کہ ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے کہہ دو یا غوث آدم۔ حضرت خواجہ عثمان فرماتے ہیں ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں کہ ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے اے سنیو، جب بھی ایسی محفلوں میں آ کے بیٹھے تو با ادب ہو کے بیٹھنا۔ ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ تیری بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے اے میرے
آقا کریم کے پیارے دیوانوں، آپ نے غوث کی محفل کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ اکبر، غوث آدم کیا فرماتے ہیں؟ آپ اپنے مقدر پہ جتنا ناز کرے کم ہے، آپ قادری ہے، غوث آدم سے محبت کرنے والے ہیں۔ سرکار غوث آدم فرماتے ہیں کہ غیب سے میرے پاس آواز آئی، اے شیخ عبد القادر جیلانی کچھ تو مانگنا چاہتا ہے؟ غوث آدم کہتے ہیں ہاں میں مانگنا چاہتا ہوں۔ پھر غیب سے آواز آتی ہے، مانگ عبد القادر، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اے غوث آدم مانگ، تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ سرکار غوث آدم عرض کرتے ہیں، اے بار الہ، جتنے قادری ہوں گے، جتنے قادری ہوں گے، جتنے میرے ماننے والے ہوں گے، اے اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا کرنا اور تو سب کی بخشش فرما دے۔ اللہ اکبر، سرکار غوث آدم فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد غیب سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر جیلانی، وہ جو قادری ہوگا جب تک اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی۔ یعنی اگر آپ نے غوث آدم سے محبت کی ہے، اگر آپ قادری ہے، پہلے آپ کو توبہ کرنے کی اللہ توفیق عطا کرے گا، پھر آپ کی موت آئے گی۔ اس لیے غوث سے سچی محبت کر رہے۔ غوث آدم کی شخصیت کا نام ہے، سرکار غوث آدم فرماتے ہیں اگر میرا چاہنے والا مجھ کو یاد کر لیتا ہے، اگر کوئی مصیبت میں پڑ جاتا ہے اور وہ پریشانی میں مجھے یاد کر لیتا ہے، اے شیخ عبد القادر جیلانی میری مدد کو آ۔ غوث آدم فرماتے ہیں کہ سیکنڈ نہیں ہوتا ہے کہہ کے کہ میں اس کی مدد کو پہنچ جاتا ہوں۔ ارے لہب کے کہہ دو نا یا سرکار غوث آدم، سرکار غوث آدم کیا کہتے ہیں؟ اگر تو پریشان رہتا ہے، اگر تم پہ مصیبت آ پڑتی ہے، اگر تجھے کہیں خوف سا لگتا ہے تو غوث آدم کو یاد کر لے۔ غوث آدم فرماتے ہیں سیکنڈ میں ہم اس کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ کون غوث آدم ہے؟ سنیو، اس لیے تو ہم کہتے ہیں عرب ہے غوث آدم کا، عجم ہے غوث آدم کا، عجم عرب ہے غوث آدم کا، عجم ہے غوث آدم کا۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے کرم ہے غوث آدم کا۔ تیرے پائے کا ہم پایا، نہ پایا مگر پایا کہ سب ولیوں کی گردن پر ہے قدم غوث آدم کا۔ کون سرکار غوث آدم ہے جس غوث کے نام پہ آپ نے محفل سجایا ہے؟ سرکار غوث آدم فرماتے ہیں کہ میری عمر 4 سال کی ہے، غوث آدم چھوٹے چھوٹے بچے کے ساتھ بغداد کی زمین پہ کھیل رکھے ہیں۔ غوث آدم کا کھیلنا بھی کیا ہوتا تھا؟ آج آپ کے ہمارے بچے کھیلتے ہیں تو محلے میں ایک دوسرے بچے کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کے بچے مٹی سے کھیلتے ہیں، آپ کے بچے بیٹ بال لے کر کے کھیلتے ہیں، لیکن غوث آدم کا کھیلنا کیا تھا؟ غوث آدم بچوں کے ساتھ کھیلتے تھا نا صاحب۔ غوث آدم بچوں کے بیچ کہتے لا الہ، تمام بچوں سے غوث آدم کہتے اے بچے کہو الا اللہ، غوث آدم کہتے لا الہ، بچے کہتے الا اللہ۔ غوث آدم کا یہ کھیلنا ہوتا تھا۔ غوث آدم کہتے ہیں کہ 4 سال کی عمر میری چل رہی تھی، میں بچوں کے ساتھ یہی کھیل رہا تھا، میں لا الہ الا اللہ، میں لا الہ کہہ رہا تھا، بچے الا اللہ کر رہے تھے۔ میرے سامنے سے ایک اللہ کے ولی کا گزر ہو رہا تھا، اس نے کہا اے عبد القادر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آپ کے ہمارے بڑے پیر غوث آدم نے جیسے اس کے سلام کو سنا، آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پھر سرکار غوث آدم نے دوسری مرتبہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا۔ اب وہ اللہ کا ولی ٹھہر جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی رک جاتا ہے، غوث آدم سے کہتا ہے اے عبد القادر میں نے تو تم کو ایک بار سلام کیا، تم کو ایک بار سلام کا جواب دینا چاہیے، لیکن سلام میں نے ایک بار کیا، تو نے 2 سلام کے جواب کیوں دیے؟ اے سنیو ذرا غور سے سننا۔ سرکار غوث آدم کہتے ہیں اے اللہ کا ولی کہاں آ؟ غوث آدم اس اللہ کے ولی کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، ایک اونچی جگہ پہ لے کے جاتا ہے، اس پہ کھڑا کر دیتا ہے اور کہتا اے اللہ کا ولی آج سے 4 سال پہلے اس گھر کے سامنے سے تیرا گزر ہوا تھا۔ تو اللہ کا ولی کہتا ہاں عبد القادر ہم 4 سال پہلے اس گھر کے سامنے سے گئے تھے۔ بڑے پیر غوث آدم کہتے ہیں کہ تو 4 سال پہلے اس گھر کے سامنے سے گزرا تھا تو تو نے سلام
کیا تھا اس گھر کے سامنے. اس نے کہا ہم نے سلام کیا تھا. غوث اعظم کہتے ہیں اس وقت میں پیدا نہیں ہوا تھا, اس وقت میں اپنے ماں کے پیٹ کے اندر تھا. 4 سال پہلے تو جو میرے گھر کے سامنے سلام کیا تھا, میرے گھر پہ کوئی موجود نہیں تھا. اے اللہ کا ولی سن, میں نے جو تم کو 2 بار سلام کا جواب دیا, ایک سلام کا جواب ابھی کا دیا, میں نے آج کا قرض اتار دیا, اور دوسرا جو سلام کا جواب دیا, تو نے جو 4 سال پہلے میرے گھر کے سامنے سلام کیا تھا, میں سلام کا جواب دے کر 4 سال پہلے کا قرضہ آج اتار دیا. تو اللہ نے اس غوث کو اتنا مرتبہ عطا کیا ہے, اللہ نے اس غوث کو اتنا اعلیٰ مقام عطا کیا ہے. اللہ نے جب غوث کو اتنا پاور عطا کیا ہے تو پھر مدینے والے مصطفیٰ کے پاور کا عالم کیا ہوگا. کون سرکار غوث اعظم ہے, اللہ نے غوث کو کتنا پاور عطا کیا ہے. اللہ پاک پر 4 سال پہلے سلام کیا جا رہا ہے تو غوث اعظم ماں کے پیٹ میں رہ کر کے اس کی سلام کی آواز کو سن لیتا ہے. اب سنو, سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ جب میری عمر 4 سال کی ہو گئی, میری ماں میرا ہاتھ پکڑ کر مدرسے میں پڑھنے کے لیے لے کر کے گئی. میری ماں نے کہا اے عبد القادر چل, آج جا کر کے مدرسے میں قرآن پڑھنا شروع کر دے, چل آج سے علم دیدے مصطفیٰ حاصل کرنا سیکھ لے. سرکار غوث اعظم کہتے ہیں میری ماں مجھے پکڑ کر لے کے گئی. استاد کے سامنے ماں بیٹھا دیتی ہے, استاد سامنے بیٹھا رہتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر شیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی قرآن کھولتا ہے, استاد کہتا ہے اے بیٹا عبد القادر پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غوث اعظم بسم اللہ پڑھنا شروع کرتا ہے. جیسے ہی بسم اللہ پڑھنا شروع کیا, اب سورہ فاتحہ بھی غوث اعظم پڑھ رہا ہے. سورہ فاتحہ پڑھ کر رکتے نہیں ہے, سورہ بقرہ کی تلاوت ہو جاتی ہے. دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, یہاں تک کہ 18 پارہ قرآن غوث اعظم وہی بیٹھ کے پڑھ دیتا ہے. ادھر استاد بھی حیران ہے, ماں بھی پریشان ہو جاتی ہے. استاد نے کہا عبد القادر تو نے یہ 18 پارہ قرآن کہاں یاد کیا ہے؟ میری ماں بہنوں کو یہاں سے پیغام لے کے جانا چاہیے. آج ہمارے بچے بڑے ہو کر بگڑ جاتے ہیں, ہمارے بچے بڑے ہو کر شراب کا عادی بنتا ہے, ہمارا نوجوان ماں کو گالی دیتا ہوا نظر آتا ہے, ہمارا نوجوان باپ کی شان میں گستاخی کرتا ہوا نظر آتا ہے. اے میری ماں بہنوں, اے میرے دوستوں, اگر تمہارے بچے آج بگڑتے ہیں تو اس کے بگڑنے کی وجہ آپ ہے. اگر بچپن میں بچوں کی زندگی کی پرورش اور تربیت آپ صحیح کیے ہوتے تو آپ کا بچہ بڑے ہو کر بگڑتا نہیں. بتا دوں میں آپ کو اس غوث اعظم کی محفل سے, اگر باپ بگڑا ہوا رہتا ہے تو اس کا بیٹا بھی بگڑتا ہے, اگر ماں بگڑی ہوئی رہتی ہے تو اس کی اولادیں بھی بگڑی ہوئی رہتی ہے. اب بیٹا بڑا ہو جاتا ہے, اب بیٹا اگر شرابی بنتا ہے, ماں دوڑی دوڑی بھاگتی ہے کہ ہم تعویذ بچے کے گلے میں ڈال دیں گے تو میرا بچہ صحیح ہو جائے گا. باپ کہتا ہے میں اپنے بیٹے کی صحیح گلے پہ تعویذ ڈال دوں تو میرا بیٹا صحیح ہو جائے گا. سن لے, بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہوں, اگر آپ نے بچپن میں بچوں کی پرورش صحیح سے نہیں کیا, جب بڑے ہو کر آپ کی اولادیں بگڑتی ہے, اگر اولاد کے گلے میں 1000 تعویذ آپ ڈال دیں گے پھر بھی آپ کا بچہ سدھرے گا نہیں. اس لیے آپ اس غوث اعظم کی محفل سے پیغام لیں. میری بہنیں, جب آپ امید سے ہو تو آپ امید سے ہو نا تو آپ کو چاہیے کہ غلط چیزیں نہ دیکھیں. آج ہماری بہنیں ٹی ویاں دیکھتی رہتی ہے, باپ نہ جانے نماز چھوڑ کر دوسروں کی غیبت کرتا ہوا نظر آتا ہے. میری بہنیں, جب آپ امید سے ہو چاہیے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں, چاہیے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر کے رب کی بارگاہ میں دعا مانگے, اے اللہ میرے شکم میں جو بچے ہے, اے اللہ جب یہ بچہ اس زمین پہ آئے تو اس بچے کو میرا نیک اور صالح بنا کر کے پیدا کرنا. جب اولادوں کے لیے ماں باپ اسی وقت سے دعا مانگے تو اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ تیری دعا کو قبول کر کے اللہ
اللہ تیرے گھر میں نیک اور صالح اولاد عطا کرتا ہے۔ سرکار غوث اعظم سے استاد نے کہا اے عبد القادر تو نے 18 پارہ قرآن کہاں یاد کیا ہے؟ عبد القادر شیلانی کہتے ہیں اے میرے استاد سنیے تو صحیح، میری ماں سیدہ ام الخیر فاطمہ 18 پارہ قرآن کی حافظہ ہے۔ میں ماں کے پیٹ کے اندر رہ کر کے میں اپنی ماں کی زبان سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں سنتا تھا۔ میری ماں چلتی تھی قرآن پڑھتی رہتی تھی، میں اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر کے قرآن کی تلاوتیں سنا کرتا تھا۔ میری ماں کھانا پکاتی تھی، قرآن کی تلاوتیں کیا کرتی تھی۔ میری ماں بیٹھے رہتی تھی، قرآن کی تلاوتیں کیا کرتی تھی۔ میری ماں سیدہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں، غوث اعظم کی ماں سیدہ ام الخیر فاطمہ کے تعلق سے غوث اعظم کہتے ہیں اے میرے استاد میری ماں نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ میری ماں روزانہ 18 پارہ قرآن کی تلاوت کرتے رہتی تھی۔ میں پیٹ کے اندر رہ کر کے میں اپنی ماں کی زبان سے 18 پارہ قرآن کی تلاوت سن کر میں اپنے ماں کے پیٹ ہی میں 18 پارہ قرآن کو یاد کر لیا۔ اس لیے آپ کو ہمیں چاہیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میری تقریر سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بڑا مشکل وقت ہے، ایسے وقتوں میں تقریر کرنا بڑا کٹھین ہوتا ہے۔ صاحب سنو تو صحیح، اللہ نے اپنے محبوبوں کو کیا کتنا بڑا پاور عطا کیا ہے، اللہ نے اپنے ولیوں کو کتنا پاور عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر، زیادہ دور تو نہیں، بس ایک چیز آپ سن لیں، یہاں سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے ولیوں کو کتنا بڑا پاور عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ ہی کے علاقے میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہے جو سعد اللہ پور شریف میں ہے، جس کا نام حضرت خواجہ اخی پاک سراج الدین عثمانی ہے۔ ان کا ایک مرید ہے حضرت مخدوم علاوہ پنڈوی رحمت اللہ تعالی علی، ان کا ایک مرید ہے حضرت مخدوم سنہ رحمت اللہ تعالی علی، حضرت مخدوم سنہ رحمت اللہ تعالی علی اپنے مریدین کے ساتھ جبل پور کے دورے میں تھے۔ کہا جبل پور جس کو آپ ایم پی کہتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ آگے جا رکھے ہیں، مریدین پیچھے پیچھے جا رکھے ہیں۔ یہ غیر مسلموں کا تہوار تھا۔ اللہ اکبر، جب یہ لوگ مورتیوں کو بیٹھاتا ہے، جب مورتیوں کو سجا کر کے پوجا کرنے کے لیے رکھتا ہے، اللہ اکبر، اب وہاں پوجا کا دین تھا، تہوار تھا ہندوؤں کا۔ سرکار مخدوم پاک چلے جا رکھے ہیں، مرید پیچھے پیچھے جا رکھے ہیں۔ ایک ایسا مرید ہے کہ رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، ٹھہرنے کے بعد پلٹ کے مورتی کے طرف دیکھنے لگتا ہے۔ ایک مرید دوڑا دوڑا حضرت مخدوم پاک کے پاس جاتا ہے، جانے کے بعد مخدوم سنہ سے کہتا ہے حضور آپ کا فلانا مرید تو مورتی کے طرف دیکھ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت مخدوم پاک فرماتے ہیں جا میرے مرید سے جا کر کے کہنا اگر اس کا دل اس مورتی پہ آ گیا ہے تو جاؤ میرے مرید سے کہنا کہ اے مورتی تجھ کو میرا پیر و مرشد مخدوم سنہ بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، مرید آتا ہے نا صاحب، جو مرید اس مورتی کے طرف دیکھ رہا تھا آیا، آنے کے بعد بولتا ہے اے میرا مرید، میرا پیر بھائی، اے مخدوم سنہ کا مرید سن تو صحیح، مخدوم پاک کا فرمان ہے اگر تیرا دل اس مورتی پہ آ گیا ہے تو پیر و مرشد کا حکم ہے کہ تو جا کر کے مورتی کے کان میں کہو کہ اے مورتی تجھ کو میرا پیر مخدوم سنہ بلا رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، مرید دوڑا دوڑا مورتی کے پاس جاتا ہے، مورتی کے کان میں جا کے بولتا ہے اے مورتی میرا پیر مخدوم سنہ تجھ کو بلا رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، اب وہ مورتی نہیں رہتی ہے بلکہ ایک خوبصورت لڑکی بن جاتی ہے۔ وہ لڑکی دوڑی دوڑی آتی ہے، مخدوم سنہ کے قدم کو پکڑ لیتی ہے۔ مخدوم سنہ نے کہا اے میرا مرید کیا تو اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے؟ مرید کہتا ہاں میرے پیر و مرشد، ہم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مخدوم سنہ نے کہا اے لڑکی اب تو پہلے کلمہ پڑھ لے۔ وہ مورتی جو لڑکی بنی تھی کلمہ پڑھ کے مخدوم سنہ کے ہاتھ میں اسلام قبول کرتی ہے، پھر مخدوم سنہ اس لڑکی کا نکاح اپنے مرید سے کر لیتا ہے۔ پتا کیا چلا کہ جب اللہ نے بندوں کو اتنا پاور عطا کیا ہے تو پھر مدینے والے مصطفیٰ کے پاور کا عالم کیا ہوگا؟ جب تو شاعر پکار اٹھتا ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور اشرف الاولیاء،
تکبیر نعرہ رسالت سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بار لہک کے کہہ دو یا سرکار غوث آدم، یا سرکار عرب ہے غوث آدم کا، عجم ہے غوث آدم کا، ہمارے پاس جو کچھ ہے کرم ہے غوث آدم کا۔ جس بڑے پیر کی محفل آپ نے سجائی ہے نا، قادری میاں آج بغداد کی سرزمین پہ زیارت کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، جب وہ گئے تو کچھ دن پہلے میں نے فون پہ رابطہ کیا، حضرت سے کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ صاحب ذہن کو حاضر کیجئے، بس اس مقصد سے آپ بیٹھیے کہ سرکار غوث آدم کا فیضان جاری ہو جائے، سرکار غوث آدم کا فیضان ہم پر اس طریقے سے جاری ہو کہ فیضان غوث آدم کے صدقے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ صاحب ذہن کو حاضر رکھے، اللہ نے غوث کو کتنا پاور عطا کیا ہے، یہی سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سرکار غوث آدم کی ماں نے اپنے بیٹے عبدالقادر سے ایک دن پوچھی تھی، اے بیٹا شیخ عبدالقادر جیلانی، دودھ پینے کے زمانے میں جب تو میرا دودھ پیا کرتا تھا، رہ رہ کر کے تو غائب ہو جایا کرتا تھا، اے غوث آدم فرما تو صحیح تو غائب کہاں ہو جاتا تھا؟ ماں کا دودھ پیتے پیتے وہ گوشت سے غائب ہو جاتے تھے۔ تو سرکار غوث آدم کہتے اے ماں، دودھ پیتے پیتے جو آپ کے گوشت سے میں غائب ہو جاتا تھا تو میں آپ کی گوشت سے چھلانگ لگاتا تھا، سورج کے اندر چلے جاتا تھا۔ اللہ اکبر، سرکار غوث آدم کے بچپن کا یہ عالم تھا، لیکن جب یہ سوال کیا گیا تو آپ بہت بڑے ہو گئے تھے، جوانی کا عالم تھا۔ اللہ اکبر، سرکار غوث آدم کی ماں نے کہا تھا اے بیٹا عبدالقادر جیلانی، بتا تو صحیح ابھی تو یہاں سے چھلانگ لگا کر کے کیا تو سورج پہ جا سکتا ہے؟ تو غوث آدم سرکار کا جواب سنا، اے میری اماں سنو تو صحیح، یہ تو میرے بچپن کے وقت کا دور تھا کہ آپ کی گوشت سے چھلانگ مارتا تھا تو سورج کے اندر چلا جاتا تھا۔ آج تو میں جوان ہو گیا ہوں، سورج میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ غوث آدم کو آج سنبھال، غوث آدم کو اپنے اندر لے لے۔ آج غوث آدم سورج کے طرح 70,000 سورج کو اپنے سینے میں سما سکتا ہے، اتنا زیادہ میرے اندر پاور آ چکا ہے۔ اللہ اکبر، غوث آدم کو اللہ نے کیا پاور عطا کیا ہے؟ سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ 4 سال کی عمر ہے، سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ 4 سال کی عمر میں اپنی ماں سیدہ ام الخیر فاطمہ کے سامنے آ کے کہتا ہے اے اماں، اگر میں نے آپ کو کبھی تکلیف پہنچائی ہے اماں مجھے معاف کر دینا، اماں اگر میں نے آپ کو کبھی پریشان کیا ہے نا اماں مجھے معاف کر دینا۔ آج ہم اپنے ماں باپ کے سامنے گستاخی تو کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں توفیق تک نہیں ہوتی ہے کہ ہم اپنی ماں سے کبھی جا کر کے معافی مانگ کے اپنے باپ کے پیر کو پکڑ کر کے ہم کبھی یہ کہیں ابو جان میں نے آپ کو کچھ کہا تھا ذرا مجھے معاف کر دے، ہمیں توفیق تک نہیں ہوتی ہے صاحب۔ لیکن سرکار غوث آدم کی ماں نے یہ وصیحت کی تھی، بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اللہ اکبر، ماں نے اتنا کہا تھا تو غوث آدم دوسروں سے جھوٹ نہیں بولے تھے، ماں سے تو جھوٹ بولنا دور کی بات ہے۔ ماں نے صرف نصیحت کی تھی، بیٹا کسی سے کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ آپ کو ڈاکو نے گھیر دیا، آپ کی جان کی پڑی، لیکن ڈاکو سے آپ نے کہنے لگا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو سے جان بچانے کے لیے لوگ جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ ڈاکو کو یقین نہیں ہوا، جب آپ کی صدری کو کاٹ کے دیکھا تو 40 دینار نکلے۔ ڈاکو نے کہا تھا اے بچہ تو نے جھوٹ نہیں بولا، سچ کیوں بولا؟ تو غوث آدم نے کہا تھا اے ڈاکو سن تو صحیح، میری ماں نے مجھ کو جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے۔ اللہ اکبر، جب ڈاکو نے غوث آدم کی اس چیز کو دیکھا، غوث آدم کی سچائی کو دیکھا، سارے ڈاکو توبہ کرتے ہیں۔ پھر حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ کے آپ کا مرید ہو جاتا ہے۔ وہ ڈاکو پھر ڈاکو نہیں رہتا ہے، جب غوث آدم کے ہاتھ میں کلمہ پڑھتا ہے تو نگاہیں غوث آدم اڑتی ہے، وہ ڈاکو اپنے وقت کا سب ولی کامل بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج ہم ہیں جو ماں سے گستاخی کرتے ہیں، آج ہم ہیں جو ماں باپ سے جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ سن تو صحیح نوجوان، اگر تیرا کاروبار نہیں چلتا ہے تو آج تو دوسروں کے چوکٹ پہ جا کر کے سر رگڑتا ہے، اپنی ماں کی بارگاہ میں آ کر عرض نہیں کرتا اماں جان میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، اے اماں میرے لیے دعا کر
کر دے، ابو جان میری ترقی کے لیے دعا کر دے۔ ماں باپ سے آج ہم چہرے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ماں ہم سے کوئی دوائی کا سوال کر دے، بیٹا میری طبیعت خراب چل رہی ہے، تو بیٹے کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ماں کو 50 روپے کی دوائی لا کر کے دے۔ سنو تو صحیح، دوسروں کے چوکٹ پہ جانے سے بہتر یہ ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں آ کر کے رویا کرے۔ جب رات کو تیری ماں سوتی ہے نا نوجوان، اپنے ماں کے قدم کو پکڑ کے دبا، اپنے ماں کے پیر کو دبا، پھر اپنی ماں سے کہا کرو اے امی جان میرے لیے دعا کرے، اے امی جان میرے کاروبار کے لیے دعا کرے، میری پریشانیاں ختم ہو جائے ماں آپ دعا کرے۔ قسم خدا کی اگر تیری ماں نے رات کو دعا کر دیا، صبح کا سورج نہیں نکلے گا، اس سے پہلے اللہ تیری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے تیری پریشانی کو دور فرما دے گا۔ کیوں آج دوسروں کے چوکٹ پہ تو جاتا ہے، آج تو سوچتا ہے دوسرے کے پاس جائیں گے میری پریشانیاں ختم ہو جائے گی؟ نہیں، بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کا سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے، ایک دعا کی ضمانت دے رکھا ہے۔ سن لیو، مدینے والے مصطفیٰ سیدہ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب تیری ماں اولادوں کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، نبی فرماتے ہیں جیسے ہی تیری ماں تیرے لیے اپنے ہاتھ کو دعا کے لیے رب کی بارگاہ میں اٹھاتی ہے، اور تیری ماں تیرے حق میں جو بھی دعائیں مانگتی ہے، نبی فرماتے ہیں کہ ابھی تیری ماں کا ہاتھ دعا سے نیچے نہیں اترتا ہے، دعا سے نیچے ہاتھ نہیں آتا ہے، اللہ اس سے پہلے تیری ماں کی دعا کو تیرے حق میں قبول کر لیا کرتا ہے۔ اس لیے اے لوگوں، اگر تم پہ پریشانی آ جائے، ماں باپ کے قدم کو پکڑ لے، اپنے لیے ماں باپ سے دعا کرو، قسم خدا کی رات نہیں گزرے گی، اللہ تیری مصیبتوں کو دور فرما دے گا، اللہ تیرے کاروبار میں ترقی عطا کر دے گا۔ اس لیے ماں باپ سے محبت کرے، ماں باپ سے جھوٹ نہ بولا کرے، ماں باپ کی شان میں گستاخی نہ کیا کرے۔ سرکار غوث آدم نے ماں سے کہا تھا اے ماں سیدہ ام الخیر فاطمہ، اگر ہم نے آپ کو کبھی تکلیف پہنچائی ہے ماں مجھے معاف کر دے۔ سرکار غوث آدم کی ماں سیدہ ام الخیر فاطمہ کہتی ہے اے بیٹا غوث آدم، تیری عمر تو 4 سال کی چل رہی ہے، تو نے تو کبھی مجھے تکلیف نہ پہنچائی ہے۔ اے بیٹا عبد القادر، تو نے تو مجھے کبھی پریشان نہ کیا ہے۔ اب غوث آدم کا جواب سنو۔ غوث آدم اپنے ماں کے ہاتھ کو پکڑتی ہے، پکڑتا ہے، پکڑنے کے بعد کہتا اے ماں سیدہ ام الخیر فاطمہ، میں نے آپ کو کبھی تکلیف نہ دیا ہے؟ غوث آدم کی ماں کہتی ہے ہاں بیٹا، تو نے کبھی مجھے تکلیف نہ پہنچائی ہے۔ غوث آدم کہتے ہیں ماں 4 سال پہلے کے زمانے کو آپ یاد کریں۔ اے اماں 4 سال پہلے جب میں پیدا نہ ہوا تھا، میں آپ کے پیٹ کے اندر تھا۔ اے اماں، ہمارے گھر کے دروازے پہ آ کر کے ایک بھکاری نے بھیک کا سوال کیا تھا۔ اماں جان، آپ کے پیٹ میں اچانک درد کا احساس ہوا تھا، اماں آپ دروازہ نہیں کھول پائی تھی، وہیں پہ آپ پیٹ کے درد کی وجہ سے بیٹھ گئی تھی۔ غوث آدم کی ماں کہتی ہے ہاں بیٹا عبد القادر جیلانی، 4 سال پہلے ہمارے گھر کے دروازے پہ ایک فقیر نے آ کر کے بھیک کا سوال کیا تھا اور کہا تھا کوئی ہے گھر کے اندر جو مجھے بھیک دے دے۔ غوث آدم پیدا نہیں ہوئے تھے صاحب، ماں کے پیٹ کے اندر تھے۔ غوث آدم کہتے ہیں ماں، اس فقیر کو بھیک دینے کے لیے آپ دروازے پہ چلی گئی تھی اور اس دروازے کے کنڈلی کے طرف آپ اپنا ہاتھ بڑھائی تھی کہ اس کنڈلی کو کھول کر دروازہ کھول دو، لیکن اے ماں جیسے ہی آپ نے کنڈلی پہ ہاتھ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھائی تھی، آپ کے پیٹ میں اچانک درد کا احساس ہوا تھا، آپ وہیں پہ بیٹھ گئی تھی، آپ دروازہ کھول نہیں پائی تھی۔ میرے غوث آدم کی ماں سیدہ ام الخیر فاطمہ کہتی ہے ہاں بیٹا، میں نے دروازے کے کنڈلی کو نہیں کھول پائی تھی، اچانک درد کی وجہ سے وہیں پہ بیٹھ گئی تھی۔ اب غوث آدم فرماتے اے اماں جان، آپ کے پیٹ میں اچانک درد کیسے ہوا تھا؟ آپ کی ماں کہتی بیٹا عبد القادر بتا تو صحیح، اچانک میرے پیٹ میں درد کیسے ہوا تھا؟ غوث آدم فرماتے ماں، میں نے آپ کے پیٹ کے اندر رہ کر کے اپنا پنجہ آپ کے پیٹ میں مارا تھا، اس لیے آپ کے پیٹ میں درد ہوا تھا، اس لیے اس دروازے کو کھول نہیں پائی تھی اور آپ وہیں پہ بیٹھ گئی تھی۔ غوث آدم کی ماں کہتی ہے بیٹا تو میرے پیٹ میں پنجہ کیوں مارا تھا؟ اب غوث آدم کہتے ہیں
تو وہ بچو آپ کو ڈس لیتا، اس لیے میں نے آپ کے پیٹ میں پنجہ مارا تھا۔ غوث آدم کی ماں سیدہ ام الخیر فاطمہ کہتی ہے، اے بیٹا عبد القادر، تو میرے پیٹ کے اندر رہ کر کے اس کڑلی پہ بیٹھے ہوئے بچو کو دیکھ رہا تھا۔ غوث آدم فرماتے ہیں، ماں آپ کے پیٹ کے اندر رہ کر کے صرف اس بچو کو نہیں بلکہ میں دنیا کے حالات سے واقف ہو رہا تھا۔ اے سنیے، یہاں سے پتا چلا جب اللہ نے غوث کو اتنا پاور عطا کیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں رہ کر کے دنیا کے حالات کا جائزہ لے لے، تو پھر ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا گنبد خضرا میں رہ کر ہم سنیوں کے سلام کی آواز کو بھی سنتے ہیں، درود کی آواز کو بھی سنتے ہیں، اور اپنے غلاموں کو بھی پہچانتے ہیں۔ جب تو بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وقت گانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث الورا، نعرہ تکبیر، حضور اشرف الاولیاء کا دامن، حضور قادری میاں کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دور و نزدیک کے سننے والے وقت گانے لالے کرامت بلا کو سلام۔ جب اللہ نے غوث کو اتنا پاور عطا کیا ہے تو پھر مدینے والے مصطفیٰ کے پاور کا عالم کیا ہوگا؟ سنیو، آج ہمارے حالات کیسے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ نعرے لگا دیے تو ہم نے غلامی کا ثبوت دے دیا۔ سن صاحب، نعرے لگاؤ، نعرے لگانے سے زندگی میں انقلاب آتا ہے، دل میں نبی کا عشق پیدا ہوتا ہے۔ لیکن میں اگر آپ سے پوچھوں، بتاؤ تو صاحب، تم نے نبی سے کتنی محبت کی ہے؟ میرے مصطفیٰ نے تم سے کتنی محبت فرمائی ہے؟ اللہ اکبر۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر اس کو سننا نوجوانوں، آپ نماز کی پابندی ضرور کریں، آپ شریعت مصطفیٰ پر چلنے کی ضرور کوشش کریں، علماء کی بارگاہ میں آپ رہنے کی کوشش کریں۔ اگر دین کے 12 گھنٹے آپ گزارتے ہیں نا، 1 گھنٹہ نماز کے لیے نکال دیں، آدھا گھنٹہ ان علماء کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے دین کی باتیں سنیں، علماء کے قریب آپ جائیں، علماء کے قریب آپ بیٹھا کریں، علماء کو اپنے گھر پہ لے کے آئیں۔ جس گھر میں علماء کا آنا جانا ہوتا ہے، جس کا بیٹھنا علماء کی نشست میں ہونا ہوتا ہے، جو علماء کی بارگاہ میں اکثر رہا کرتے ہیں، نہ وہ بگڑتا ہے نہ اس کی اولاد بگڑتی ہے۔ اس لیے علماء کے قریب رہے، علماء کی بارگاہ سے آپ جڑ جائیں۔ لوگوں، اگر میں آپ سے پوچھوں صاحب بتاؤ تو صحیح، تم نے نبی سے کتنی محبت کی ہے؟ ہم کہیں گے کہ صرف ہم نبی پہ سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے تم کو نماز پڑھنا چاہیے۔ ارے میرے آقا تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماتھے کے آنکھ سے رب کا دیدار کیا، یہ میری معراج ہے۔ اگر میری امت نماز پڑھتی ہے نا، الصلاۃ معراج المؤمنین، اگر میری امت نماز پڑھے تو نماز اس کی معراج ہے۔ اس لیے اے لوگوں، نماز کی آپ پابندی کریں۔ پیغمبر اعظم کے دیوان النبی نے تم سے کتنی محبت کی ہے۔ ابو بکر صدیق کی ایک روایت آپ سماعت کر لیں۔ اللہ اکبر۔ پہلے آپ اس چیز کو یاد کریں، ابھی ربیع الاول شریف کا مہینہ گزرا ہے کچھ دن پہلے، کچھ مہینے پہلے، حضرت آقا کریم کی ماں سیدہ فاطمہ، حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ جب میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا محمد اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا ہوا ہے اور اپنی زبان سے رب حبل امتی، رب حبل امتی کی صدا مانگ، دعا مانگ رہے ہیں۔ نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو پہلے آپ کے لیے ہمارے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ اے سنیو، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سنو۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم جب ظاہری طور پر دنیا سے رخصت کر گئے، نبی کو اللہ نے 63 سال کی عمر عطا کی۔ میرے آقا 63 سالہ زندگی میں جب بھی اس گناہگار امت کی یاد آتی نا، تو نبی کبھی جبل سبحہ میں جا کر سجدے میں سر رکھتے، گناہگار امت کے لیے دعائیں مانگتے، اس طریقے سے روتے کہ آپ کے رونے کی آواز کو سن کر بکریاں چارہ کھانا چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی نے تو آپ سے اتنی محبت کی ہے، ہم کتنے بڑے نبی کے وفادار ہیں۔ آج ہم کہاں پہنچ گئے صاحب؟ پھر آج ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہم سے روٹی ہوئی کیوں ہے؟ ہم سے اللہ کی بارگاہ سے رحمت کا نزول کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہم کہاں ہیں؟ کیوں اللہ کی رحمت ہم سے روٹی ہوئی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی کی یہ صحابی، یہ خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں
کہ جب پیغمبر آدم ظاہری طور پر دنیا سے رخصت کر گئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو غسل دیا گیا، پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ کفن پہنا دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر آدم کے جسم مبارک کو قبر مبارک میں لٹا دیا گیا، جب مصطفیٰ کریم کے جسم مبارک کو قبر میں لٹا دیا گیا، جب نبی کے چہرے انور سے کفن ہٹایا جاتا ہے، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں دور کھڑا تھا، نبی کے چہرے سے جیسے ہی کفن کو ہٹایا گیا نا تو میری نگاہ مصطفیٰ کی زبان پہ پڑتی ہے، لہذا کہ کہہ دو یا رسول اللہ، سارے لوگوں کا ہاتھ اٹھنا چاہیے، کہہ دو یا رسول اللہ۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے ہمیں یا رسول اللہ کے نعرے سے پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا میرا پار ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میری نگاہ مصطفیٰ کی زبان پہ پڑی ہے، نبی کا جسم مبارک قبر میں لیٹا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میری نگاہ مصطفیٰ کی زبان پہ پڑتی ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کی زبان قبر میں لیٹے لیٹے ہل رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں چلتا چلتا قبر کے نزدیک پہنچا، میں غور سے دیکھنے لگا تو میں نے کیا دیکھا کہ نبی قبر میں لیٹے ہوئے ہیں اور اپنی زبان کو قبر میں لیٹے لیٹے ہلا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اچانک میرے کان میں ایک آواز ٹکراتی ہے، وہ آواز یہ تھی رب حبل امتی، رب حبل امتی۔ میرے نبی قبر میں لیٹے ہوئے ہیں پھر بھی گناہگار امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اے لوگوں، نبی نے ہم سے کتنی محبت فرمائی ہے اور آج ہم نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ نبی سے آپ کو محبت ہے تو کل سے آپ نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز کی ضرور پابندی کریں گے نا انشاءاللہ۔ سارے لوگ کہیں پڑھیں گے کل سے نماز انشاءاللہ۔ نماز پڑھ کے تو دیکھ، جب تو نماز کا پابند ہو جائے گا، ایک ماہ نماز پڑھ، ایک ماہ کے بعد نماز تم کو نہیں چھوڑے گی۔ نماز کی پابندی تو کر کے دیکھ، اگر تو دین کا 200 کماتا ہے نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ فرشتوں کے ذریعے تیرے گھر میں اتنی برکتیں نازل فرمائے گا، کمائے گا 200 لیکن تیرے گھر میں خوشحالی کی زندگی گزرتی بھی نظر آئے گی۔ آپ بھی نماز کی پابندی کریں، میری بہنیں بھی نماز کی پابندی کریں۔ سرکار غوث آدم ہے، بغداد کی سرزمین پہ غوث آدم کی تقریر ہو رہی ہے۔ غوث آدم کی محفل میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا۔ اس زمانے میں یہ مائک نہیں تھا، یہ آپ کا جو باکس ہے یہ نہیں تھا، یہ ہارن کا دور نہیں تھا، اس زمانے مائک کا دور نہیں چلتا تھا۔ غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ بغیر مائک کے 70 ہزار کی محفل میں تقریر کرتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جس طریقے سے سامنے والا آپ کی آواز کو سنتا تھا اسی طریقے سے پیچھے والا بھی آپ کی آواز کو ویسے ہی سنتا تھا۔ غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بغداد میں آپ کی تقریر ہو رہی ہے، لوگوں کی جھمگھٹ ہے، لوگ آپ کی تقریر کو غور سے سن رہے ہیں۔ سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ تقریر کے دوران کہہ رہے ہیں نماز کی پابندی کر، نماز پڑھو گے اللہ تیرے گھر میں برکتیں نازل فرمائے گا، نماز پڑھو گے نا تو اللہ تیرے گھر میں دولتوں کا انبار کر دے گا، اللہ فرشتوں کے ذریعے تیرے گھر میں دولتوں کا انبار لگا دے گا۔ اللہ پر جب غوث آدم کی یہ تقریر ہوئی، ایک شخص گھر گیا، گھر جانے کے بعد وضو بنایا، وضو بنانے کے بعد نماز کی پابندی کرنے لگا۔ 40 دن کا عرصہ گزرتا ہے، اب وہی شخص کیا دیکھتا ہے کہ 40 دن پہلے میرے گھر میں پھاقا کشی کی زندگی چلتی تھی، میرے گھر میں پریشانیاں تھی، لیکن جب سے میں نے نماز کی پابندی کی 40 دن گزرا، اللہ نے اس کے گھر میں دولتوں کا انبار لگا دیا۔ اب وہ انسان اپنے گھر سے کچھ دولت لیتا ہے، سرکار غوث آدم کی بارگاہ میں تحفہ لے کے جاتا ہے، غوث آدم کی بارگاہ میں عرض کرتا یا سرکار غوث آدم 40 دن پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا تو میرے گھر میں دولت نہیں تھی، لیکن جب سے میں نے آپ کی تقریر سنی ہے ابھی 40 دن سے ہم نے نماز کی پابندی کرنا شروع کیا ہے، 40 دن گزرا ہے، ایک سرکار غوث آدم اللہ نے نماز کی برکتوں کی وجہ سے میرے گھر میں دولتوں کا انبار کر دیا ہے۔ اس لیے یہ نماز کی پابندی کریں، اپنے ماں باپ کے دل کو آپ نہ دکھائیں، ماں باپ کے
तमाम भरोसे का आप ख्याल रखें। माँ बाप की जिंदगी के ताल्लुक से आप सुने सोचे। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने गौस को कितना पावर अता किया है। बस थोड़ी देर सुन ले, फिर मुझे यहाँ से 4:30 की ट्रेन पकड़ के गैंगटॉक जाना है। मुझको आज सिक्किम रहना है। मैं यहाँ से 400-450 किलोमीटर रात को दूरी पे था। अल्लाह अकबर, बस ये करम है अल्लाह के वलियों का। सुन लो नौजवानों, माँ बाप की उम्मीदों पे पानी ना फेरना। आज नौजवान बाइक चलाता है, माँ की उम्मीदों का ख्याल नहीं रखता। आज एक इंसान गाड़ी चलाता है, अपनी बीवी की उम्मीदों पे पानी फेर देता है। वही नौजवान गाड़ी चलाते चलाते कोई हादसे का शिकार हो जाता है। कोई इंसान गाड़ी चलाते चलाते एक्सीडेंट होकर के वहीं पे मर जाता है। नौजवानों, मौत तो बारात है, लेकिन जब गाड़ी चलाए ना तो आप उस तरीके से ना चलाएं जिस तरीके चलाने का ढंग है, उस तरीके से चलाएं। कम से कम माँ बाप की जिंदगी के ताल्लुक से आप जो है जरा सोचें। अगर एक नौजवान बेटा मर जाता है ना तो उस माँ के दिल से जाके पूछ, उस माँ के दिल पे क्या गुजरती है। एक नौजवान बेटा अगर मर जाता है तो बाप के कंधों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। अगर बेटा नौजवान मर जाता है ना, अगर उसका बाप कहीं से गुजरता है साहब, मोहल्ले वाले कहते देखो इसी का बेटा हादसे का शिकार हो गया था, इसी का बेटा एक्सीडेंट होके मर गया था। इसलिए ऐ नौजवानों, जब गाड़ी लेके चलो तो अपने माँ बाप की जिंदगी का ख्याल रखना। तेरी माँ रो रो कर जिंदगी में रो करके ना जाने अपनी जिंदगी तबाह कर देती है। अगर एक नौजवान बेटा अगर कहीं हादसे का शिकार हो जाता है, माँ बाप की जिंदगी तबाही के रास्ते पे आ जाती है। इसलिए नौजवानों, माँ बाप की जिंदगी का ख्याल रखना, माँ बाप की उम्मीदों पे पानी ना फेरना, बल्कि गाड़ी चलाना तो अपने माँ बाप के ताल्लुक से सोचना। क्या हम कमा करके माँ बाप की बारगाह में लेके जाएंगे तो मेरे माँ बाप की जिंदगी में खुशहाली आएगी। अल्लाह अकबर। नौजवानों, तुम सोचोगे कैसे मौलाना कह रहे हैं। सुन तो सही, सरकार गौसे आदम है, मुरीदीन के साथ दरिया दजला के किनारे से जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आदम मुरीदीन के साथ दरिया दजला के किनारे से जा रहे हैं। क्या देखते हैं कि दरिया दजला के किनारे बैठकर एक बूढ़ी औरत रो रही है। गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मेरा मुरीद जान तो सही, वो बूढ़ी औरत उस दरिया दजला के किनारे बैठकर क्यों रो रही है। जैसे कि गौसे आदम ने मुरीद से कहा ना, तो कहा कि जा उससे जाकर के पूछ। अब मुरीद उस बुढ़िया के पास जाता है। जाने के बाद गौसे आदम का मुरीद कहता है, अम्मा इस दरिया दजला के किनारे बैठकर आप क्यों रो रही है, इस नदी के किनारे बैठकर आप क्यों इस तरीके से रो रही है। वो बुढ़िया कहती है, इंसान मैं आज से नहीं 12 साल से रोजाना इस दरिया के किनारे आके बैठ के रोया करती हो। गौसे आदम का मुरीद कहता, अम्मा क्यों आप 12 साल से रोजाना इस नदी के किनारे आकर बैठ कर रो रही है। वो बुढ़िया कहती है, ए इंसान सुन तो सही, आज से 12 साल पहले मेरा बेटा दूल्हा बन के बाराती के साथ कश्ती पे सवार होकर नदी के उस पार शादी के लिए जा रहा था। जैसे ही मेरा बेटा दूल्हा और बाराती इस नदी के कश्ती पे सवार हुए तो ये कश्ती इस नदी में 12 साल पहले डूब गई है। वो बुढ़िया और चीखे मार के रोने लगती है। गौसे आज़म ने जब उस बुढ़िया के रोने की आवाज को कान से सुना, गौसे आज़म भी उस बुढ़िया के पास आए। आने के बाद कहते, अम्मा क्यों रो रही है, ए अम्मा क्या बात है। वो बुढ़िया गौसे आज़म को नहीं जानती थी, गौसे आज़म को नहीं पहचानती थी। वो बुढ़िया कहती है, 12 साल पहले इस नदी में एक कश्ती थी, मेरा बेटा शादी करने के लिए उस पार जा रहा था, तो कश्ती इसी नदी में 12 साल पहले डूब गई है। मैं इसलिए यहाँ बैठ कर रोती हूँ। मैं रोजाना दरिया दजला के किनारे इसलिए आती हूँ ताकि मेरे बेटे का चेहरा किसी के चेहरे में नजर आ जाए, मेरे बेटे की शक्ल किसी के चेहरे में शक्ल नजर आ जाए। मैं इसलिए आकर के रोती हूँ। इतना सुनना था गौसे आदम ने फरमाया, ए दरिया सुन, गौसे आदम का फरमान है, ए दरिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी का यह हुक्म है कि तूने 12 साल पहले जिस कश्ती को अपने अंदर लिया था, गौसे आदम का हुक्म है कि उस कश्ती को अपने अंदर से बाहर कर दे। गौसे आदम का इतना फरमाना था। 12 साल पहले जो कश्ती नदी में डूब गई थी, गौसे आदम ने
جیسی وہ ندی اس کشتی کو نیچے سے اوپر اچھال دیتی ہے، باراتی زندہ باہر آتے ہیں۔ جیسی بوڑھیا کی نظر اس کشتی پہ پڑتی ہے کہ 12 سال پہلے جس طریقے سے سارے لوگ زندہ تھے، 12 سال پہلے جس طریقے سے باراتی اس پہ سوار ہوئے تھے، آج 12 سال کے بعد بھی اس کشتی میں سارے باراتی اسی طریقے سے زندہ نظر آ رہے ہیں، بیٹا بھی زندہ نظر آ رہا ہے۔ جب یہ کرامت اس بوڑھیا نے غوث اعظم کی دیکھی تو اس بوڑھیا نے کہا، اے شخص تو کون ہے؟ غوث اعظم کہتے ہیں، اے اماں مجھے لوگ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کہتے ہیں۔ اللہ نے غوث کو اتنا پاور جب عطا کیا ہے، جب تو شاعر کہتا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کرامات غوث اعظم، کرامات غوث اعظم، فیضان حضور اشرف الاولیاء، فیضان حضور قادری میاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عرب ہے غوث اعظم کا، عجم ہے غوث اعظم کا، ہمارے پاس جو کچھ ہے کرم ہے غوث اعظم کا۔ تیرے پائے کا ہم پایا نہیں پایا مگر پایا کہ سب ولیوں کی گردن پر ہے قدم غوث اعظم کا۔ نوجوانوں نے جو یہ محفل سجایا ہے، اللہ تعالیٰ غوث اعظم کے صدقے تمام لوگوں کی نیک مرادوں کو اللہ پوری عطا فرمائے۔ اللہ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں حاضر قبول فرمائے۔ زندگی بچی رہی تو پھر انشاءاللہ کبھی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اہدنا الصراط المستقیم